वेलकम टू टैक्स दोस्ती फॉर फ्रीलांसर्स। आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स दोस्ती फॉर फ्रीलांसर्स सीरीज़ क्या चीज़ है। बेसिकली टैक्सेशन इन पाकिस्तान जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसकी वजह से मेरे जैसे टैक्स प्रोफेशनल को जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी मुश्किल होती है क्लाइंट्स को समझाने की, जैसे आप आईटी फ्रीलांसर्स हैं, कि टैक्सेशन आपके लिए इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी हैं तो आपको समझ आ जाएंगी। तो टैक्स दोस्ती ये कोशिश है कि आप एज आईटी फ्रीलांसर्स आपको आपकी टैक्स की लाइबिलिटीज़ और बेनिफिट्स बताए जाएं। टैक्स दोस्ती फॉर आईटी फ्रीलांसर्स का मकसद ये है कि आप ये जान सकें कि एज ए टेक्निकल पर्सन आप आईटी का काम कर रहे हैं, और स्पेशली मैं यहाँ उन आईटी फ्रीलांसर्स से बात कर रहा हूँ जो अपना काम एक्सपोर्ट करते हैं। इसको हम तो एक्सपोर्ट कहते हैं, आप इसको कहते हैं freelancer.com पर आप काम करते हैं, या आप अपवर्क है, फ्रेवो है, और वेबसाइट्स हैं जिनके नाम शायद मुझे मालूम नहीं, आपको बेहतर पता है। लेकिन आपका काम जो है आप घर बैठ के या किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और सारा का सारा आपके क्लाइंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं, आपका काम पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि जो पूरे साल में जो आपने इनकम कमाई है freelancer.com से या किसी भी वेबसाइट पर काम करने से, और अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके 100% उसको दूसरे मुल्क भेज रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर वो सेल हो रहा है, तो उसकी इनकम आप पर टैक्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि ज़ीरो टैक्स है। जिसका मतलब हुआ कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल की ज़ीरो है। आपने एफबीआर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कोई टैक्स पे नहीं करना। तो हैरानी की बात इस तरह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने टैक्स पे नहीं करना, तो इसलिए हम टैक्स के मामलात के बारे में जानना भी नहीं चाहते। तो बहुत सारे आईटी फ्रीलांसर्स या तो कंफ्यूज्ड हैं या पूछते ही नहीं हैं कि जी हमने अपना जो है साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जो हैरानी की बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन सवाल ये है कि आया आपने साल के बाद, सपोज करें कि हम बात करें 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक की बात करें, और आपने इस दौरान जो है ना इनकम कमाई है, और इनकम इस तरह कमाई है कि आपने वेब डिज़ाइनिंग की है, या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, या आपने यहाँ से कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट की सर्विस दी है, और जो है क्या कहते हैं उसके बदले आपको पैसे आए हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू आए हैं, आपके बैंक में आए हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज़ में कन्वर्ट होकर रुपीज़ में आए हैं, तो आपको बिल्कुल तसल्ली से इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि आपने कोई टैक्स नहीं उस पर पे करना, इनकम टैक्स पे नहीं करना इस पूरे साल की। लेकिन 30 सितंबर तक आपने 30 सितंबर 2017 तक आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और उस टैक्स रिटर्न में आपने ये शो करना है कि आपकी ये 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या जितनी भी इनकम है ये आपने कमाई है, और जो है ये सारी की सारी एग्जैम्प्ट है, और इस पे आपने कोई टैक्स, आपका जब आप इसको सिस्टम में डालेंगे तो जो है क्या कहते हैं कोई भी टैक्स इस पे नहीं बनेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि अच्छा अगर मैं ये टैक्स नहीं बताता, मेरे पे कोई टैक्स लाइबिलिटी चले नहीं है, और मैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस साल जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2017 की, वो मैं खैर अगले साल या उससे अगले साल वो करूँगा। तो इस वीडियो यानी टैक्स दोस्ती का मकसद है आपको बताना कि बेसिकली आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपने अपना टैक्स के मामला कैसे हैंडल करने हैं। पूरा साल आपने 1 जुलाई, जब साल की कोई भी साल है, जैसे 1 जुलाई 2017 शुरू है, अब से लेके जून 2018 तक
آپ نے جو ہے نا اپنی انکم جنریٹ کرتے رہنا ہے، آپ کو انکم آتی رہنی ہے، بینک کے تھرو آنی ہے، اپنی بینک سٹیٹمنٹس جو ہے نا اپنے پاس ایز اے ریکارڈ جمع کرتے رہے۔ سال کے آخر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں بینک میں اتنے پیسے آئے تھے اس کام سے، تو جو ہے کہ کہتے ہیں آئی ٹی فری لانسنگ سے، تو یہ میری انکم ہوگی۔ اس کے بیس پہ آپ نے 30 جون 2018 کو تک اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی۔ جب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کی ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی لگتی ہے، اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں۔ ہوپ فلی آپ ایک اچھے پروفیشنل ٹیکنیکل آئی ٹی فری لانسر ہیں، تو آپ ایک اچھی انکم کما رہے ہیں سال کے دوران، اور آپ اس سے جہاں گھر کا خرچہ، اپنی ایجوکیشن کا خرچہ پے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہو سکتا ہے موبائل، لیپ ٹاپ، ہو سکتا ہے گاڑی، یا کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ بھی ساتھ کریں یا سیونگ کریں، یا وہ پیسے صرف بینک میں پڑے۔ وہ جو پیسے بینک میں پڑے ہیں وہ بھی آپ کے ایسٹ ہیں، اور وہ ایسٹ جو ہے بیسیکلی آپ نے شو کرنا ہے، اور وہ ایسٹ جو ہے آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو ہوگا۔ جتنے بھی پاکستان میں آئی ٹی فری لانسرز ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہر سال باقاعدگی سے، وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کر رہے، اور بعد میں اگر ایف بی آر کے نوٹس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کا پلاٹ، آپ کی گاڑی یا کوئی چیز بھی آتی ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے نا بہت مشکل ہوگا سمجھانے میں کہ یہ میری آئی ٹی ایکسپورٹ سے پیسے آئے ہیں، یعنی جو کام میں نے کیا اور باہر کے کسٹمر کو سروس دی، اس کے اگینسٹ جو پیسے آئے اس کے اگینسٹ یہ مجھے پیسے آئے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ایک طرف شو کر دیں کہ آپ کو 10 لاکھ روپے آ گئے سال کے، اور اپنی ویلتھ میں شو کر دیں کہ اس میں سے 5 لاکھ آپ نے اپنی ایجوکیشن پہ شو کر دیا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں باقیوں کا آپ نے بینک میں رکھے ہیں یا اسے کمیٹی ڈالی ہے، وہ مختلف ایسٹس آپ کے پاس ہیں، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بے شک آپ کی ٹیکس لائبلٹی زیرو ہے، لیکن پھر بھی آپ سے سال کے دوران بہت سارا انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے، آپ کے موبائل فون پہ، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کے ٹوکن پے کرنے پر، اگر آپ نے بینک سے کیش وڈرا کیا ہے، کیونکہ آپ ٹیکس ریٹرن اگر فائل نہیں کرتے تو آپ فائلر ہیں، نان فائلر ہیں سوری، تو بیسکلی جو ہے اس کی وجہ سے بھی جب بھی آپ بینک سے پیسے نکال رہے ہیں یا کسی کو چیک دے رہے ہیں تو آپ سے پیسے کٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف ٹرانزیکشنز ہیں جس میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ کا بل ہے، الیکٹریسٹی کا بل ہے، ان سب پہ آپ سے انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے ایڈوانس ٹیکس کے نام سے، وہ بھی آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو کریں گے کہ جی میرے پہ انکم ٹیکس بنتا نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ سال کے دوران مجھ سے کٹ گیا تو یہ میرے ریفنڈ ہے، جو وقت کے ساتھ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں جمع کر سکتے ہیں۔ ایک اماؤنٹ ہو جائے تو پھر آپ گورنمنٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں ریفنڈ کے لیے۔ تو بیسکلی ٹیکس دوستی کا مقصد یہ ہے میرے سارے آئی ٹی پروفیشنل والے ساتھیوں، کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے سال میں ایک دفعہ فائل کرنی ہے، ساتھ میں ویلتھ ٹیکس جانا ہے جس میں آپ کے ایسٹس ڈکلیئر ہو جائیں گے، لیکن پروسیس آپ کے لیے گورنمنٹ نے اتنا آسان بنا دیا ہے ایف بی آر نے کہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ اس سے ایزلی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ پارٹ 1 ہے ٹیکس دوستی فار آئی ٹی فری لانسرز کی سیریز میں، اور اسی طرح کی 10-10 منٹ کی ویڈیوز میں اور بھی بناؤں گا، لیکن میں نے جو آپ کو بتانا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ویڈیو آپ کو ٹیکس دوستی کے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، تو آپ وہاں جا کر اس کو دیکھیں، اور آپ کامنٹس میں جو سوال پوچھیں گے تو نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گا نیکسٹ ویک، تو میں ان سوالوں کے اسپیسیفک جواب دے سکتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بہت پرسنل ڈیٹیل ہے کہ آپ کی کتنی انکم ہے یا کوئی آپ کا اسپیسیفک ایسٹ ہے، تو میں اپنا فون نمبر جو ہے 03214409 نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے، ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آ رہا ہے، تو وہاں سے یا میسنجر پر آپ میسج کر کے بہتر ہے پوچھ لیں۔ لیکن اوور آل اگر آپ نے اس پورے پروسیس کو سمجھنا ہے اور اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ضرور سوال پوچھیں، اور پھر اس میں اور کئی سوال بھی ہیں۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ کچھ کام باہر کے کسٹمرز کے لیے کچھ کرتے ہوں، کچھ یہاں پاکستانی کسٹمرز کے لیے کرتے ہوں، اس کیس میں کچھ نہ کچھ ٹیکس لائبلٹی آپ کی بنے گی۔
پلس اس کے علاوہ آپ کے ہو سکتا ہے رجسٹریشن کے حوالے سے سوالات ہوں کہ ٹی این کیسے لینا ہے، یا آپ نے کوئی کمپنی یا پارٹنرشپ بنانی ہے، تو وہ سارے سوال جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں ان کو آنے والی ویڈیوز میں ٹیکس دوستی فار آئی ٹی فری لانسرز پارٹ 2 میں، پارٹ 3 میں جواب دوں گا۔ اور جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ٹیکس دوستی کا سلسلہ ہے، میں نے، اینتھنی ولیمز میرا نام ہے، میں نے اور میری جو ٹیم ہے انہوں نے جو شروع کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ویب سائٹ ایپ بنائیں جس کو آپ ایکسیس کریں۔ لیکن آپ اگر ٹیکسیشن کے معاملات میں انٹرسٹ ہی نہیں لیں گے تو نہ ویب سائٹ بنے گی نہ ایپ بنے گا۔ تو اس لیے آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں، ہم آپ کا سوالوں کے جواب بھی دیں گے، آپ سے انٹریکٹ بھی کریں گے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ پاکستان کے اندر سے بھی اور کہیں سے بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میسنجر پر، فون پر، آپ کو پتہ ہے، میرے سے بہتر پتہ ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور اپنا خیال رکھیں، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔